ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو سب سے پہلے ملیں۔ ہماری تمام ویڈیوز کو سیکوینس کے ساتھ دیکھنے کے لیے پلے لسٹ کو وزٹ کریں۔ السلام علیکم ناظرین، معروف روحانی شخصیت پیر پنجر سرکار نے کہا ہے کہ پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اور یہ کون سا اور کیسا راز ہے، آج میں آپ کے سامنے یہ بات کھولنا چاہتا ہوں۔ ناظرین، اپنی آج کی اس ویڈیو میں آپ کو پیر صاحب کے اسی خطاب اور تقریر کے حوالے سے آگاہ کریں گے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل یعنی گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ ہماری مستقبل کی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو سب سے پہلے ملیں۔ ناظرین، مشہور و معروف روحانی شخصیت پیر پنجر سرکار، جو کہ اپنی پیشن گوئیوں کی وجہ سے مشہور ہیں، انہوں نے کہا کہ آج میں آپ کے سامنے وہ چیز پیش کر رہا ہوں جس کا پیشن گوئیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بڑا اہم اور خوبصورت موضوع ہے اور اس کا تعلق اللہ اور اس کے رسول سے ہے۔ اس موضوع کو آپ نے ایک مرتبہ نہیں بلکہ بار بار دیکھنا ہے، اور یہ جو باتیں میں ابھی آپ سے کرنے والا ہوں ان کا تعلق براہ راست اللہ تعالیٰ سے ہے، قرآن سے ہے، اللہ کے رسول سے ہے، پنجتن پاک اور کربلا والوں سے ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک اور بات جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس لیے کروں گا کہ میرا کام ہے آپ کو سمجھانا۔ میں نے لکھ کر بھی رکھا ہوا ہے اور زبانی بھی رکھا ہوا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مضامین کو مثالوں سے واضح کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اپنی بات کو مثالیں دے کر سمجھاؤ۔ آپ نے دیکھا کہ نمرود کی موت کیسے ہوئی، اس کی ناک سے مچھر اندر داخل ہو گیا، اور ایک مچھر سے اتنے طاقتور بادشاہ کی جوتے کھا کھا کر موت واقع ہو گئی۔ اس لیے جو چیز سمجھ میں نہ آئے اس کو مثال دے کر بھی سمجھانا چاہیے۔ پیر صاحب نے کہا کہ جو بات آپ کے آگے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ پاکستان کے حوالے سے ہے۔ جتنے بھی ممالک ہیں، جتنی بھی زمین ہے اور ان میں جو کچھ بھی ہے وہ سارے کا سارا اللہ رب العالمین کی ملکیت ہے، اور وہ رب صرف مسلمانوں کا ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کا، پوری کائنات کا رب ہے، پورے جہان کا رب ہے، اور سب کا پالنے والا وہی ہے، خواہ اس کا تعلق کسی بھی مذہب، رنگ یا نسل سے ہو۔ تمام ممالک اور تمام محلوقات رب کے امر سے ہی بنے ہیں، سب اللہ کے امر سے پیدا ہوئے۔ اگر ہم بات کر رہے ہیں تو اللہ کے امر سے ہی بات کر رہے ہیں۔ ناظرین، پیر صاحب نے کہا کہ سب سے طاقتور ملک آج بھی ابھی تک امریکہ ہے، جو کہ ویٹو پاور بھی ہے اور سپر پاور بھی، لیکن اب اس کی سپر پاور کی پوزیشن اور ویٹو پاور ختم ہونے والی ہے۔ انہوں نے پیشن گوئی کی کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ورلڈ بینک بھی انشاءاللہ ایشیا میں منتقل ہو رہا ہے۔ چھوٹے بڑے جتنے بھی ممالک ہیں یہ سب اللہ کے امر سے بنے ہیں۔ سب سے بڑی بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان اللہ کے نبی کی دعا اور نگاہ سے بنا ہے، اور پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ایک چیز بنا کر رکھی ہوئی ہے اور یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اور سمجھاتا ہوں، اگر ابھی سمجھ میں نہ آئے تو پھر دوبارہ بھی سمجھا دوں گا۔ ناظرین، پیر صاحب نے اپنے خطاب میں ایک پرچہ دکھایا جو اس وقت آپ کی سکرین پر چل رہا ہے۔ اس میں انہوں نے ایک کاغذ پر 1 سے لے کر 10 تک گنتی لکھی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کا حساب میں آپ کو سمجھاتا ہوں، اور یہ علم و اعداد کی مدد سے پاکستان کی حیثیت کو سمجھنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کی مدد سے میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ پاکستان کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کا کتنا تعلق ہے۔ تو اب ناظرین، اس میں لائنیں لگی ہوئی ہیں، یہ دیکھیں۔ 1 کو 10 کے ساتھ ملائیں تو بنتا ہے 11، پھر 2 کو 9 کے ساتھ ملائیں تو پھر بنتا ہے 11، پھر آگے 3 کو 8 کے ساتھ ملائیں جمع کریں تو پھر بنتا ہے 11، 4 کو 7 کے ساتھ ملائیں تو بنتا ہے 11، پھر 5 کو 6 کے ساتھ ملائیں تو بنتا ہے 11، اس کے بعد آخر میں 5 کو 6 سے ملائیں تو پھر 11 بنتا ہے۔ پاکستان آزاد ہوا تھا 47 میں، اور 47 کے 4 اور 7 کو جمع کریں تو پھر 11 بنتا ہے۔ ناظرین، انہوں نے کہا کہ اب میں آپ کو ایک راز بتاتا ہوں، کیونکہ پاکستان رب کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اور سورہ محمد، قرآن مجید کی سورہ محمد 47ویں نمبر پر ہے، اور پاکستان 47 میں آزاد ہوا تھا، اور سورہ محمد کی آیات ہیں 38، اور پھر 3 اور 8 کو ملائیں تو بنتا ہے 11۔ لہٰذا ایک بات یاد رکھ لیں کہ یہ ملک ثانی مدینہ بنے گا، اور یہ بنے گا 2038 میں، یعنی آج سے 18 سال بعد۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ لفظ محمد کے اعداد ہیں
اور وہ بھی ہیں 92 اور پھر 9 اور 2 کو جمع کریں تو وہ بنتا ہے 11۔ لہٰذا پاکستان اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اور یہ راز میں نے آپ کو کھول کر بتا دیا ہے۔ یہ جب 92 سال کا ہوگا تو اس وقت اس ملک میں بہت بڑی تبدیلی آئے گی اور یہ ثانی مدینہ بنے گا، اور یہ 92 سال کا ہوگا سن 2038 میں۔ ناظرین، پیر صاحب نے دعویٰ کیا کہ غزل کی رہنمائی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرمائیں گے، اور جب 2038 آئے گا تو پاکستان 92 سال کا ہو چکا ہوگا، لہٰذا 2038 میں پاکستان ثانی مدینہ کی شکل اختیار کر جائے گا اور پاکستان کی ہاں اور نہ میں دنیا کے فیصلے ہوں گے۔ پیر صاحب نے دعویٰ کیا کہ 2038 میں پاکستان کا سربراہ نیلی آنکھوں والا ہوگا اور اس کی قیادت میں پاکستانی عوام بالکل یکجان ہو جائیں گے۔ پیر صاحب نے ایک انتہائی خطرناک پیشن گوئی کرتے ہوئے کہا کہ روس کی مداخلت کی وجہ سے اور روس کی چڑھائی کی وجہ سے برطانیہ صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو اور پیر صاحب کی پیشن گوئیاں۔ آخر میں میری دوبارہ درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل یعنی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں، اور اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور اس پہ کمنٹس ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔